بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اسی قسم کی کوئی اسٹریٹجی لے کے آئے تھے پرنس الولید بن طلال، سعودی عرب کے پرنس، جنہوں نے کہا کہ وہ برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ جدہ میں بنائیں گے، سعودی عرب میں بنائیں گے۔ لیکن برج خلیفہ سے تھوڑی سی اونچی بلڈنگ بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے پرنس الولید نے اپنے قد سے اونچا سوچا اور کہا کہ مجھے 1 کلومیٹر لمبی بلڈنگ چاہیے۔ اس کام کے لیے سعودی پرنس نے ایڈرن سمتھ کو بلایا، یعنی وہی ایڈرن سمتھ جس نے دی گریٹ برج خلیفہ بنائی تھی۔ ایکسٹریم انجینئرنگ کی وہ پہلے ہی مثالیں قائم کر چکا تھا، تو اب اس کا ٹائم تھا جدہ ٹاور بنانے کا، یعنی کہ دنیا کی سب سے ایک اور اونچی بلڈنگ جو برج خلیفہ سے اس کا تاج چھین لے گی۔ دوستو، میرا نام ہے ذل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریم ڈسکوری۔ دوستو، یہ پہلا چینل ہے جو کہ پراپر سیٹ اپ کے ساتھ آیا ہے، تو سبسکرائب کر کے ہی جائیے۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں سن کے ایڈرن سمتھ خود بھی چونک گیا، لیکن بعد میں اس نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ وہ یہ کام کرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی بڑے انوکھے پروجیکٹ کر چکا ہے۔ تو یہیں پر 2011 کے اندر ہی اس بلڈنگ کا آفیشیلی اعلان کر دیا گیا۔ سعودی کے ٹی وی چینلوں پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ باتیں عام ہو گئی کہ اب دبئی نیچے جانے والا ہے، اب لوگ سعودیہ کو دیکھیں گے۔ یعنی سعودیہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے ٹورزم کو قابو کرنا ہے، کیونکہ تیل کے بھنڈار تو پہلے ہی ختم ہو رہے ہیں، تو اب یہی طریقہ ہے دبئی کی طرح ٹورزم کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئیں۔ تو سعودی پرنس نے وقت سے پہلے کام کرنے کا عندیہ بھی دے دیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ بلڈنگ مجھے 2020 تک مکمل چاہیے، اور وہ سال تھا 2011 کا، یعنی کہ 8 سے 9 سال کے اندر یہ بلڈنگ مکمل طور پر اس کی اوپننگ ہو 2020 کے اندر۔ تو کیا ہوا؟ 2020 تو آخر گزر گیا، تو بعد میں پتہ چلائیں گے، لیکن ابھی ایڈرن سمتھ نے 2011 کے اندر بہت بڑے نقشہ نویس آرکیٹیکچروں کو بلایا، نقشہ بنوایا، اور 6 مہینے کے اندر ہی جدہ ٹاور کا نقشہ تیار کر لیا گیا، یعنی 1 کلومیٹر لمبی بلڈنگ کا نقشہ صرف 6 مہینے میں، جو کہ برج خلیفہ کے نقشے پہ 1 سال سے بھی زیادہ ٹائم لگا تھا۔ دوستو، بیسک نقشہ بنانے کے بعد ایڈرن سمتھ نے بلڈنگ کی بیسک تعمیرات شروع کر دی۔ اس 3 ڈایا میٹر کے بڑے بڑے پائپس جو ہیں اس نے زمین کے اندر 100 فٹ تک گاڑے، کیونکہ سعودیہ بھی ریت کا میدان ہے، تو دبئی کی طرح اس کی بیس بنانا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ تھی، تو اس لیے اس کی بیس کا کام وقت سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا، اور یہ بلڈنگ آہستہ آہستہ زمین سے اپنا اثر دکھانے لگی، اوپر نکلنے لگی۔ لیکن یہاں پر وہی مشکلات سامنے آئی جو دبئی کے اندر تھی کہ بھائی ہوا کا کیا کریں؟ بھلا ہوا تو اتنی تیز ہے کہ اتنے لمبے ٹاور کو آرام سے ہلا سکتی ہے، یعنی 1 کلومیٹر اوپر تو ہواؤں کی سپیڈ کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی بیس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈرن سمتھ نے برج خلیفہ کی طرح اس کا بھی ڈیزائن تیار کیا، یعنی کہ سیم برج خلیفہ کی طرح اس کے کونے بھی مڑے ہوئے ہوں گے، تاکہ ہوا ان سے ٹکرائے گی بھی تو وہ اپنا رخ تبدیل کر لے گی، وہ اس ٹاور کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اسی طرح جو نقشے کے اندر سب سے مین بڑی چیز تھی وہ تھی بہت بڑا ٹیرس بنانا، دنیا کا سب سے اونچا ٹیرس یا بالکنی بنانا، جہاں پہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں، بڑا انجوائے کریں، اور اس سے ایک گراؤنڈ کی طرح، یعنی کہ اوپر ٹیرس بنانا جانا تھا، اور وہ ٹیرس تھا تقریباً 800 سے 900 میٹر کے قریب، جہاں پہ ہواؤں کی اتنی سپیڈ تھی، اتنی سپیڈ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس پر قابو پانے کے لیے بھی کام کیا گیا، لیکن وہ ڈیزائن کی حد تک۔ یہاں پر ٹاور تقریباً 200-300 سے میٹر اوپر ہی گیا تھا کہ اچانک ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ جس پرنس نے اس بلڈنگ کی تعمیرات کروانے کا عندیہ دیا تھا، یعنی پرنس الولید کو گرفتار کر لیا گیا کرپشن کے کیس کے اندر۔ جی ہاں، سعودیہ کے اندر کرپشن کے کیس پہ بہت ہی کڑی سزائیں ہیں، تو اس لیے پرنس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
एड्रन स्मिथ को और बाकी उसके इंजीनियर्स को लगा कि ये छोटा मोटा केस होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये केस था 2018 के अंदर। बिल्डिंग फिर भी अपने निर्माण से बहुत पीछे चल रही थी, यानी उसको 2020 में वैसे ही ओपन होना था, लेकिन 2018 में ये मसला पेश आया और ये छोटा मोटा मसला फिर नहीं रहा। ये मसला बढ़ते बढ़ते अदालतों तक गया और प्रिंस अल वलीद बिन तलाल को सज़ाएं हो गईं। उसके बाद जद्दा टावर को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया, पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया जिसके अंदर अरबों डॉलर्स लगे हुए थे, और प्रिंस अल वलीद को तकरीबन सज़ा हो ही गई। और अब कोई और प्रिंस उस टावर को बनाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भाई जुनून हर इंसान में इतना नहीं होता जितना उसमें था। लेकिन उसकी सोच ये भी थी कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये मिसाल वाकई ही यहाँ सही बैठती है, इसलिए कि उसने सोचा था कि दुबई को हमने पीछे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं हमारे लिए, बदनाम तो वैसे ही हैं सऊदी प्रिंस अपनी फजूल खर्चियों की वजह से, इसलिए और बदनाम सही। तो दोस्तों, आज की आपको ये एक्सट्रीम डिस्कवरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर तरीन बताइए। कि आपका एक एक कमेंट लाइक हमारे लिए मतलब रखता है।